السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب اہل سنت و جماعت کی پہچان اور نظریہ امام احمد رضا خان، اس کی دوسری قسط کا آغاز ہو۔ اس سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرورت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، چند باتیں جو اس سے پہلے بیان کی گئیں خلاصتاً ان پر روشنی ڈال دی جائے کہ اگر کوئی بندہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے سب چیزوں کا اعتراف کرتے رہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کیا تو فتویٰ لگانے والا وہ شخص تھا جس کو مصطفیٰ نے اپنا دوست کہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ لگایا، جہاد کا حکم دیا۔ ایسے ہی سیم دکھنے والی چیز کا حکم سیم نہیں ہوتا، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ حلال گیہوں حلال ہے اور چوری کا گیہوں حرام ہے، دکھتا سیم ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، کلام کا سلسلہ دراز ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر آدمی جس کو دیکھو وہ یہی کہتا ہے کہ میں سنی ہوں۔ آج تو وہ لوگ جو گستاخان مصطفیٰ ہیں ان کے پاس وہ دعا تعویذ بڑے شباب سے کر رہے ہیں، بڑی دھوم سے کر رہے ہیں، اور ایسے دھوم سے کر رہے ہیں کہ چاروں میں ایسا لگتا ہے ایجنٹ لگے ہوئے ہیں جو بھیجتے ہیں ان کے پاس۔ تو ان کے پاس اگر کوئی سنی بندہ جاتا بھی ہے، اولاً تو جانا نہیں چاہیے، ان منحوسوں کے چہرے کو دیکھو تو گھن آ جائے۔ ان کے پاس علاج کے لیے سنی جاتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو وہ جاتا ہے تو علاج کرتا ہے تو علاج کرنے والا پگلیٹ وہ بھی بولتا ہے میں سنی، حالانکہ وہ گستاخ مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت پہ اس کو ہی خراب لگتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پہ تذکرہ ان کو خراب لگتا ہے، اہل بیت کی عظمت پہ تذکرہ ہو تو بولے غلو سے کام لے رہے ہو، عظمت صحابہ بیان کیا جائے تو وہاں پر وہ جو ہے اپنے بزرگوں کا تذکرہ جو ان کے اعتبار سے بزرگ ہیں ان کا تذکرہ کریں، بڑے خوش ہو جائیں، تو وہ بھی کہتے میں بھی سنی۔ تو امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان، جن کا چہرہ ہی اور جن کی پہچان اور جن کا نظریہ ہی ہم سنیوں کی شان، ان کا نام خالی ذکر کر دو تو سنی کا چہرہ ہی کھل جاتا ہے۔ اور اہل عرب جتنے علماء رہے ان کے نزدیک تو سنیت کی پہلے یہی پہچان تھی، امام احمد رضا کا نام ذکر کر دو، اگر مرجھایا تو مرجھایا ہوا ہے اور اگر کھل گیا تو مصطفیٰ کے در کا وفادار ہے۔ تو امام احمد رضا سنیت کی پہچان تھی، اور آج تو مغالطے بھی دے رہے۔ تو انہوں نے 20 چیزیں لکھی ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ 20 چیزیں پائی جائیں وہ بندہ بلا شبہ سنی ہوگا، دنیا کا کوئی اسے سنی کہے یا نہ کہے، امام احمد رضا خان اس کی سنیت پر مہر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 20 چیزیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی چیز یہی تھی کہ یہ مانتا ہو بندہ کہ سر سید احمد خان علی گلی اور اس کے ماننے والے سب کفار ہیں، کیونکہ ان کے نظریات پچھلے ہفتہ بتائے جا چکے ہیں، سب کفار ہیں۔ اتنی خطرناک عقیدے نظریات ہیں پوچھو مت۔ فرشتوں کا ان لوگوں نے انکار کر دیا، معجزات کا ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مصطفیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ سورج حضرت علی کی نماز کے لیے لوٹایا ہے، لیکن یہ علی گڑھی بولتا ہے نہیں، یہ معجزہ سمجھ سے بالا تر ہے، نہیں یقین آتا تو اس کی کتاب تفسیر القرآن اٹھا کے دیکھو، سب مل جائے گا۔ اور زبان سے یا دماغ سے سمجھیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا، کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو برابر اسے مل جائے گا۔ تو تفسیر القرآن، تبیین الحقائق وغیرہ اٹھا کر کے دیکھیں۔
اب دوسرا پوائنٹ جو اعلیٰ علی رحمت اللہ رضوان نے 20 پوائنٹ لکھے ان میں دوسرا ہے. دوسرے کا آغاز ہو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہی امور شرین صفحہ 3 کے اندر اللہ فرماتے ہیں رافضی کہ قرآن عظیم کو ناقص کہے. ناقص مانے ادھورا. رافضی خیال کے لوگ عام طور سے قرآن کو مکمل نہیں مانتے. عوام میں بھی ان لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ قرآن 40 پارے تھے. یہی مشہور ہے کہ نہیں؟ لیکن جو علم والے ہیں اور مصطفیٰ کے غلام ہیں، احمد رضا کے اسیر ہیں، وہ جانتے ہیں قرآن جب اترا تھا تب 30 پارہ تھا، آج بھی 30 پارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے شہزادوں کے سینے میں محفوظ فرما دیا ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں ناقص ہے، ادھورا ہے. معاذ اللہ. اب دیکھیں قرآن ناقص اور ادھورا جو کہتا ہے تو وہ ایمان والا ہے کہ ایمان سے نکل گیا؟ بولیے نکل گیا کہ نہیں نکلا؟ تو امام احمد رضا خان نے نکالا کہ وہ بول کر کے نکل گیا؟ امام احمد رضا خان نے تو آئینہ دکھایا ہے پیارے تیرا یہ نظریہ ایسا ہے جو قرآن کی آیتوں سے متصادم ہے، قرآن کی آیتوں سے ٹکراتا ہے، اور جو نظریہ قرآن سے ٹکرائے گا وہ ایمان سے ٹکرائے گا، اور ایمان سے ٹکرانے والا ایمان نہیں ہو سکتا ہے، کفر ہی ہوگا. تو ایمان والوں سے ٹکرانے والا ایمان والا نہیں، وہ کافر ہی ہوگا. تو جو قرآن کہے کہ ناقص اور ادھورا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ بولیے آپ لوگ بولیے نا بھائی. قرآن کو ناقص اور ادھورا کہے وہ کیا ہے؟ کافر. آج ابھی بتانا کیا ہے آپ کو، کیسے سمجھایا جائے. ماضی قریب میں بھی چند مہینوں پہلے ایک نالائق یو پی کی دھرتی سے، وہاں کی راجدھانی سے نالائقی کرتا ہے ناہنجار، اور کہتا ہے کہ آیت جہاد نکال دیا جائے. پگلیٹ تو نہیں سمجھتا تو کیا مطلب ہے؟ تو بے وقوف ہے، نہیں سمجھتا تو کیا مطلب ہے؟ ارے قرآن کی عظمت کو جو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے جو نظریہ جہاد ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ نظریہ دفاع ہے، نظریہ ڈیفنس ہے. اور ڈیفنس کرنے والے کی سپاہیوں کی تعریف ہمارے ملک کے لوگ بھی کرتے ہیں، دوسرے ملک کے لوگ بھی اپنے ڈیفنس کرنے والے سپاہیوں کی تعریف کرتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو نظریہ جہاد یا ڈیفنس کا نظریہ ہے. تو رافضی ناقص اور ادھورا کہتا ہے. اب دیکھیں قرآن مکمل ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن محفوظ ہے کہ نہیں؟ قرآن محفوظ ہے. الحمدللہ قرآن محفوظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی حفاظت کمزور ہے. اللہ آسمان کی حفاظت فرما رہا ہے کہ نہیں؟ اور ایسی حفاظت فرما رہا ہے کہ بغیر ستون کے کھڑا ہے. زور سے اللہ حفاظت فرما رہا ہے بغیر ستون کے، آسمان کھڑا ہے. اللہ زمین کی حفاظت فرما رہا ہے. زلزلے آتے ہیں پھر بھی زمین جو کی تو کھڑی ہوتی ہے. جب تک زلزلے کے اثرات ہیں تب تک ہلی، اس کے بعد ٹھہر گئی. کہا سورج سلامت ہے، کہا سلامت ہے. کہا کس نے محفوظ بنایا؟ کہا میرے مولا نے محفوظ کر دیا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے اس کے کوئی نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. تو الحمدللہ وہ قرآن جو ہمارے شہزادوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو نسخہ دیا ہے حضرت عثمان غنی کی محنت سے، اس قرآن کی حفاظت کرنے والا انسان نہیں ہے، خود خلاق کائنات قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے. اور جب اللہ بغیر ستون کے آسمان کی حفاظت کرے، آج تک کمی نہ آئی اس کے اندر، آج تک کمی نہ آئی اس کے اندر، تو قرآن کی حفاظت میرا مولا فرما رہا ہے. تو اس کے اندر کیسے کمی آ جائے گی؟ آپ کہیں گے کہا تو ہم کہیں گے قرآن اٹھاؤ، میرا رب فرماتا ہے بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ. ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. رافضیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ سارے نبیوں سے افضل ہے معاذ اللہ، حضور کے بعد وہی ہے خالی. سو بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ. تو اس میں نالائق آیت تطہیر کو ذکر کرتا ہے تو حسر کے قواعد گنا رہا تھا. میں اس پگلیٹ کو کہتا ہوں پیارے آؤ دیکھو قرآن میں، یہاں بھی تاکید دیکھو. رب فرماتا ہے حرف مشبہ فی نون ضمیر جمع متکلم کی، پھر نحنو ضمیر 3 تاکید، پھر نزلنا باب تفعیل تو تشدید کے ساتھ آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً 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 نزلنا ذکر، ہم نے ذکر کو اتارا ہے.
آپ کہیں گے ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے آپ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مقدس کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، قرآن ذکر ہے۔ رب فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بڑی تاکید کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ہم نے اتارا ہے، انسانوں کے بھروسے تھوڑے نہیں اتارا ہے کہ انسان اس کی حفاظت کرے گا۔ رب فرماتا ہے ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو جو بولے ناقص و ادھورا ہے تو وہ اس آیت کا منکر ہوا کہ نہیں؟ ارے بولیے ہاں یا نہیں؟ اب قرآن کا منکر ایمان والا ہے کہ بے ایمان ہے؟ ہاں ایسے ہی کچھ لوگ اور بھی ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو قرآن مکمل ہے جیسے اترا تھا، بغیر زبر زیر کی کمی بیشی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ذریعے صحابہ کو دیا، صحابہ کے ذریعے تابعین کو دیا، اور ایسا دیا ہے کہ صحابہ لکھنے سے زیادہ قرآن مقدس کو سینے میں محفوظ کرنے پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ سینے میں زیادہ قرآن محفوظ کیا گیا ہے، اور ہر سینہ قرآن کو محفوظ کر پاتا ہے کیا؟ اچھا آپ غور کرنا، جس کی عظمت کو جھٹلایا اس گروہ سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے موجودہ دور میں لوگ ولیوں کی عظمت کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے یہاں شیطان تو پیدا ہو رہے لیکن ولی نہیں۔ شیطان تو پیدا ہو رہے ولی نہیں، کیونکہ ولیوں کی عظمت کو جھٹلایا۔ کہا 4 ائمہ مظہر مسائل شرعیہ ہیں، اور الحمدللہ باقی لوگ انہی مسائل کو دیکھ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اس لیے مقلد ہیں جنہوں نے اس تقلید شرعی کا انکار کیا، دنیاوی تقلید کے چکر میں پڑ گئے، دنیا کی تقلید کرنے لگے، ان کے یہاں سے اماموں کی عظمت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ لوگ خود کہتے ہیں ہمارے عالم کا فتویٰ جوتی کے نوک پہ ہے۔ کئی یوٹیوب پہ بیانات ہیں، ان کے عالموں نے کہا ہے، میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، غیر مقلد بولتا ہے ہمارے، اب جہاں پھنسے کسی عالم نے ان کے فتویٰ دے دیا۔ صدیق حسن بھوپالی نے کہا آقا علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے، تو کہا ان کا فتویٰ جوتی کے نوک پہ ہے۔ اب جب عالم کا فتویٰ جوتی کے نوک میں ہے تو تمہارے یہاں کیا جاہلوں کی پیروی ہوتی ہے؟ اور میرے مصطفیٰ جان احمد نے یہی تو فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم۔ آقا نے فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، وہ جاہل نادانی میں فتویٰ دے گا، خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ ارے جب عالم کا فتویٰ جوتی کے نوک پہ آ گیا تو تم لوگوں نے جاہلوں کو پیشوا بنایا، اب وہ جاہل گمراہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو جن لوگوں نے جس کا انکار کیا ان کا معاملہ ختم ہوا۔ کہا رافضی نے قرآن کی عظمت کا انکار کیا، کہا قرآن کی عظمت کا انکار کیا تو ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے حافظوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ آج حافظ اگر پیدا ہوتا ہے تو رافضی نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ کیونکہ وہاں ادھورا ہی معاملہ ہے، تو جو ادھورا ہوگا وہ ادھورا سمجھتا ہے، ورنہ قرآن پورا تھا، پورا ہے، قیامت تک پورا رہے گا، قیامت تک پورا رہے گا، اس کے زبر زیر میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تم نسخے بناتے رہو، چھاپتے رہو، بانٹتے رہو، تمہارا میٹر ہے۔ ہمارا قرآن محفوظ تھا، محفوظ ہے، محفوظ رہے گا، کیونکہ انسان حفاظت نہیں کر رہا ہے، قرآن کی حفاظت خود خلاق کائنات فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جی ایک چیز اور، ابھی اس پاگل کا انٹرویو لیا گیا تو اس پاگل نے انٹرویو لینے والے سے کیا کہا، تم کو کیسے معلوم ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے؟ اگر سنا ہوگا تو معلوم ہے، جو سوشل میڈیا پر رہتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ بولتا تم کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ قرآن آسمانی کتاب ہے؟ ابے پگلیٹ، اگر یہی اعتراض میں پلٹ کے کروں، تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ تیرا ایمان جو ہے وہ ایمان صحیح ہے؟ رافضی تیرا ایمان جو ہے وہ ایمان صحیح ہے، تیرا جیسا ایمان آئے گا تو جنت میں جائے گا، تیرے جیسا ایمان نہیں ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ سمجھ رہے کہ نکال تجھے معلوم ہو گیا، اور راہ ہم سے پوچھتا ہے تو ہم کو قرآن کی عظمت کو بتانے والا وہ پیغمبر ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ مولا ساری کائنات کا ایک ہی ہے جو اللہ چلانے والا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو بہت ساری باتیں ہوں گی، جس نے اللہ کو پہچانوایا اسی مصطفیٰ نے قرآن کی عظمت کو بتایا ہے۔
ہے نا، اسی مصطفیٰ نے قرآن کی عظمت کو پہچانوایا، اسی مصطفیٰ نے بتایا ایمان لاؤ محفوظ رہو گے، ایمان لاؤ گے جنت میں جاؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے، اسی مصطفیٰ نے بتایا۔ اور ہمارا ایمان تو ہمارے مصطفیٰ کے بتانے پہ، بہت سی لوگ بولتے ہیں یار یہ ابو داؤد شریف کی حدیث، بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن حوالہ لے کے لے لو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے جانور مصطفیٰ جان رحمت سے بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچ دیا، آقا علیہ السلام نے اس کی قیمت دے دی۔ جب سودا ہوا تو اس وقت کوئی موجود نہیں، کوئی موجود نہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد بیچنے والا وہ اعرابی دیہاتی جو ہے انکار کر گیا کہ آپ نے قیمت دی ہے۔ جب انکار کر گیا تو آقا نے فرمایا تو تھا میں تھا اور کون تھا وہاں پہ؟ انکار کر گیا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو دے دیا ہے۔ سارے صحابہ میں بے چینی کی نالائقی کر رہا ہے، اور صحابہ کو تو معلوم ہے کہ کیسے گردن مارنا چاہتے تو گردن مار دیتے، وہیں پہ مروڑ کے رکھ دیتے، لیکن حضرت خزیمہ کی عظمت کیسے معلوم ہوتی؟ حضرت خزیمہ نے یہی تو کہا تھا کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے قیمت دے دی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کیسے دے دی؟ کیسے تمہیں معلوم، کیسے گواہی دے رہے ہو تم؟ تو خزیمہ نے یہی تو کہا کہ سرکار آپ کے کہنے سے اللہ ایک ہے ہم نے مانا ہے نا، آپ کے کہنے سے جنت ہے ہم نے مانا ہے نا، آپ کے کہنے سے جہنم ہے ہم نے مانا ہے نا، آپ کے کہنے سے فرشتے ہم نے مانا ہے نا، تو یہاں پر بھی آپ نے کہا ہے ہم نے قیمت دے دی، ہم نے مان لیا ہے۔ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں عقیدت کا نذرانہ پیش کریں، بریلی کا تاجدار بریلی سے پیش کرتا ہے، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، ہے نا۔ تو آقا کی بارگاہ میں گواہی دے دی، اور جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں عقیدت ملی کا نذرانہ پیش کیا تو مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط گواہی دے دی ہے، گواہ کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ کی زبان پر بھروسہ کیا تو مصطفیٰ نے کہا جب ان کا ایمان اتنا پاورفل ہے تو ان کی تنہا گواہی 2 آدمی کے برابر ہے۔ من شہید لہ خزیمہ فحسب، ابو داؤد کے اندر کہ خزیمہ جس کے لیے گواہی دے دے ان کی تنہا گواہی کافی ہے۔ تو کہا الحمدللہ، جیسے خزیمہ نے وہاں کہا تھا، ہم حضرت خزیمہ کے غلام یہاں کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا ہے کہ قرآن آسمان سے اللہ نے اتارا ہے، الحمدللہ اسی انداز میں ہم کہتے ہیں مصطفیٰ نے کہا ہے، تو ہمارا ایمان بن گیا کہ قرآن اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ سمجھ رہے نا، قرآن اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ جی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اللہ حفاظت فرمائے تو دیکھ لو دنیا کا نظام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا مولا تجھے نیند نہیں آتی؟ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے لکھا پہلے حصے میں، کہا مولا تجھے نیند نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ 2 شیشیاں دونوں ایک ایک ہاتھ میں لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں شیشی لے لی اور لے کر کے دیکھتے رہے، جھپکی آئی، شیشی گری، پھٹ گئی۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ دیکھا ذرا سی جھپکی میں 2 شیشیوں کا نظام درہم برہم ہو گیا، تو مجھے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ اگر نیند اور اونگ کا معاملہ ہو جائے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت فرما رہا ہے، تو جیسے زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے ویسے قرآن کی بھی حفاظت فرما رہا ہے۔ خبر ہے نا، قرآن کی بھی اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ جی تو اللہ حفاظت کرے، قرآن محفوظ ہے۔ سورہ بروج میں میرا رب فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ابے نالائق تو یہاں کا نسخہ بدل کے دوسرا نسخہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل قرآن تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا ہے۔ جب قرآن وہاں محفوظ ہے تو کتنا بھی بدلنے کی کوشش کر لے، وہاں قرآن محفوظ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے شہزادوں کے سینے میں بھی قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے۔ سمجھ رہے نا، ذرا سی زبر زیر کا فرق ہو جائے بچے فٹاک سے بولتے ہیں نہیں یہاں زبر آئے گا یا زیر آئے گا، فوراً بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ فرما، لوح محفوظ میں قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ اور لوح محفوظ ہر کوئی نہیں دیکھتا، لوح محفوظ کو جو دیکھتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ جی اللہ کا خاص مقرب بندہ ہے، لوح بیٹھا زمین پہ ہے لیکن لوح محفوظ پہ نظر رکھتا ہے۔
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ اور فرماتا ہے سورہ واقعہ کے اندر، میرا رب فرماتا ہے قرآن کیسے محفوظ ہے؟ اے پگلیٹ، یہاں پہ تو بدلنے کی کوشش کر سکتا ہے، یہاں پہ کوشش کرے گا، تیرا نسخہ تجھے مبارک، تیرا نسخہ تجھے مبارک۔ تیری ایک ناپاک بہن بھی آئی تھی کہ جس نے بدلنے کی کوشش کی تھی، تیرا ایک ناپاک بھائی بھی آیا تھا، بدلنے کی کوشش کیا تھا، خود بدل گیا، اسلام سے کافر ہو گیا، لیکن قرآن چونکہ تو محفوظ رہا تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر کوئی لوح محفوظ میں چھو بھی نہیں سکتا۔ رب فرماتا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، میرا رب فرماتا ہے بے شک یہ قرآن کریم ہے۔ اچھا ایک بات بتائے، کتابی تو ہے، آج اور کچھ لوگ ہیں پاؤں پہ رکھے قرآن پڑھ رہے ہیں، پاؤں پہ رکھے قرآن پڑھ رہے ہیں، بولے دوسری کتاب کی طرح یہ بھی تو ایک کتاب ہے۔ پگلے، دوسری کتاب کو کریم نہیں کہا جاتا، دوسری کتابوں کو مبارک نہیں کہا جاتا، اللہ تعالیٰ نے دوسری کتابوں کو کریم اور مبارک نہیں فرمایا، جس کو مبارک اور کریم فرمایا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے۔ اور کریم کا معنی ہی ہے عزت والی، بزرگی والی کتاب، جو عزت والی کتاب ہے پاؤں پہ رکھے گا تو، ارے جو سینے میں محفوظ کرنے کی چیز ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے بیٹھتے تو بوسہ دیتے، سر پہ رکھ لیا کرتے تھے قرآن مقدس جی۔ فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں ہے یہ قرآن۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ہاں کچھ لوگوں نے کہا مکنون، کتاب کا معنی نوشتہ، اور مکنون محفوظ، محفوظ نوشتے میں ہے، کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کی، اور کچھ لوگ یہ بھی تفسیر کرتے ہیں فی کتاب مکنون، محفوظ کتابوں میں ہے، محفوظ کتابوں میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کہا کون چھوتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، ہر آدمی غیر قرآن کو نہیں چھوتا، قرآن کو چھونے والا وہی ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے پاک اور صاف ہوتا ہے، ہر اعتبار سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو بتائیں قرآن محفوظ ہے کہ کمی بیشی ہو گئی؟ زور سے بولیے نا یار، یہ سنیت کی پہچان ہے تو بولے اعلیٰ نے لکھا ہے۔ تو پہ دوسرا امر کیا ہے؟ 20 معاملات میں سے یہ کہ جو کہے قرآن ناقص اور ادھورا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ الحمدللہ قرآن محفوظ ہے۔ پھر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہ دیکھو قرآن کو جمع کیا ہے صحابہ نے، ہو سکتا ہے کوئی آیت کوئی سورت رہ گئی ہو، کوئی کہہ سکتا ہے نا، بہت سارے پگلیٹ کہتے بھی ہیں، نالائق اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچتے کہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے میری خاتون کہیں اور ہاتھ مار کے آئی ہو، وہاں پہ نہیں بول پا رہے ہیں لیکن اپنی نسبت وہاں کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں معلوم ہے، قرآن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے جب قرآن مقدس نازل ہوتا، اور قرآن کے نزول کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، قرآن میں بھی آیا ہے، اس کی عظمت کو قرآن برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ تو مصطفیٰ کا سینہ ہے، یہ مصطفیٰ کا سینہ ہے جس سینے کے بارے میں رب نے کہا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے سینے کو شق کیا، آپ کے لیے کشادہ فرما دیا، طاقت ودیت فرما دی ہے۔ علی گڑھی میں سید احمد علی گڑھی جو تھا، سر سید جس کو کہا جاتا ہے، اس نالائق نے شق الصدر کے جو واقعات ہیں قرآن کی آیت کے حوالے سے اس نے انکار کیا ہے۔ 4 بار حضور کا سینہ چاک کیا گیا، کتنے بار؟ کتنے بار؟ اس پر وہ پاگل کہتا ہے کہ خواب میں چاک کیا گیا تھا۔ ابے پاگل، خواب میں چاک کیا گیا تھا تو خواب میں چاک کیا جاتا تو حلیمہ سعدیہ کیسے دوڑ کے جاتی؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حضور کو اپنے علاقے سے لے کر کے مکہ آپ کے دادا جان کے پاس پہنچاتی؟ کہتی خوابی کا تو معاملہ ہے بیٹا جانے دو، لیکن ان کو معلوم ہے یہ حقیقت میں ہوا، تبھی آقا علیہ السلام کے دودھ کے بھائی دوڑ کر کے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا ہمارے بطعی بھائی کے ساتھ ایک عجب معاملہ پیش آیا، ان کے سینے کو چاک کر دیا ہے 2 لوگوں نے، اور چاک کر دیا، آ کر کے بتایا، حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑ کر کے گئے، اس کے بعد مکہ لا کر کے آپ کے دادا جان کے حوالے کر دیا۔ کیا یہ بھی خواب میں ہوا تھا؟ ہے؟ لیکن وہی کہتے نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلائے، اور انگریز جب دین دیتا ہے تو پیسہ دے کے دیتا ہے، سمجھے نا؟ یہ انگریز کا تلوا چاٹنے والا جس کو مجاہد جنگ آزادی کہا جاتا ہے، اس نالائق نے فسادی کہا تھا،
لیکن اب لوگ ہمارے یہاں مطالعہ نہیں کرتے ہیں، والے بولے مصباح بہت ٹائٹ بول دیتا ہے، فرقہ واریت پھیلا رہا۔ ارے فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے، الحمدللہ ایمان کی حفاظت کے لیے بتانا ضروری ہے۔ بتایا جائے کہ ناسور ہے تمہارے اندر، اس ناسور کا علاج کرو، ورنہ یہ لا علاج بیماری ہے، برباد کر کے رکھ دے گی۔ اور دنیا میں عذاب اسی وقت آتا ہے، نماز چھوڑنے سے عذاب نہیں آئے، اگر کبھی آیا ہو تو کوئی بتا دے، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہو تو بتا دے۔ عذاب جب بھی آیا ہے عام طور سے تو انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے آیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے آیا۔ پڑھ لو قرآن، مل جائے گا معاملہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہاں نماز چھوڑنے کی سزائیں ہیں، روزہ چھوڑنے کی سزائیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، سفر و حضر جہاں موقع ملے وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو کوئی کہے گا کیسے محفوظ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن آتا تھا تو آقا علیہ السلام جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے، جلدی جلدی قرآن پڑھنے لگتے تاکہ محفوظ ہو جائے قرآن۔ ہاتھ جبرائیل لے کے آتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آرام سے پڑھو، آپ کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہے، محبوب آرام سے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے محبوب آپ آرام سے پڑھو، ہم نے قرآن کو اتارا ہے تو ہم ہی قرآن کو جمع کرنے والے، اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے علینا کا لفظ آیا ہے، علینا وجوب کا بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم واجب فرما لیا ہے کہ قرآن کی حفاظت کرے، قرآن کو جمع فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو جمع کیا ہے، اے ابو بکر، اے عمر، قرآن تم لوگ جمع کر رہے ہو، مصطفیٰ کی زبانیں سن سن کر کے تم نے جمع کیا ہے، کاتبین وحی تم لوگوں نے جمع کیا ہے، اے عثمان غنی تم نے اپنے مصحف میں ایک نسخہ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اے عثمان غنی جو آپ نے کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا کرنا ظاہری ہے لیکن حقیقت میں ہم تم سے کروا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کو جمع کرنا اللہ کے ذمہ کرم ہے۔ جب اللہ جمع بھی فرمائے، اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ جمع کرے تو کچھ کمی ہو سکتی ہے؟ مرنے کے بعد قبر میں جائے انسان تو جو ایمان والا ہو، مصطفیٰ کا غلام ہو، اس کا بدن سلامت ہو، اور جو نالائق گیا تو سڑ گل گیا لیکن ایک ہڈی بچی ہے، جب آئے گا روضے محشر تو اسی ہڈی میں گوشت بھی آئے گا، اسی ہڈی میں کھال بھی ہے، اسی ہڈی میں بال بھی ہے، اسی ہڈی میں سب کچھ آ رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ رہا، کیا کچھ کمی رہ جا رہی ہے؟ ارے انسان کے وجود کو دیکھو، پورا انسان کا وجود بتا رہا ہے۔ اللہ جب کسی کو جمع فرماتا ہے تو اس میں کمی نہیں فرماتا، اس کو مکمل فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کو اللہ نے جمع فرمایا، اور قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ایک اور بات بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جمع کرنے والا ہے، اور کس کے سینوں میں محفوظ فرمائے معلوم؟ ہر آدمی، ہر کس و ناکس کے سینے میں قرآن نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی جو آیتیں یہ روشن آیتیں ہیں، اور ان کے سینوں میں ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہے جن کو اپنے کرم سے علم لدنی عطا فرمایا ہے، علم عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علم والوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اب اگر راضی کا ناقص ہے تو بتاؤ اللہ کا باغی ہوا کہ نہیں ہوا؟ زور سے بولیے نا۔ اور جب اللہ کا باغی ہوا تو ایمان میں لا کے ایمان سے نکل گیا، اسی لیے امام احمد رضا خان نے کہا اب اگر قرآن کو کوئی ناقص اور ادھورا کہتا ہے تو اس کو کافر کہنا واجب ہے، وہ کافر ہوگا، وہ سننے نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر بھی اگر کوئی آدمی کہے کہ حضرت پھر بھی، تو اللہ تعالیٰ جگہ قرآن میں کیا فرماتا ہے معلوم؟ قرآن میں غور کرو، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا نا، کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کتابیں ہوتی بولے اس نسخے میں یہ ہے، اس نسخے میں وہ ہے، جو کتاب پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے، اس نسخے میں یہ ہے، اس نسخے میں وہ ہے۔ کہا یہ کمی بیشی کہاں سے آ گئی؟ کہا انسان نے بنایا ہے، انسان میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ کہا قرآن میں کوئی کمی بیشی ہے کیا؟ کہا جو نسخہ اٹھا کر کے دیکھو، جتنی صورتیں اس نسخے میں موجود ہے اتنی صورتیں اللہ نے اس نسخے میں بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو قرآن کو اللہ نے محفوظ فرمایا ہے، قرآن کو اللہ نے جمع فرما دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قرآن کو جمع کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، کچھ رافضی اور شیعہ عالموں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ قرآن محفوظ ہے، اور سلو بولتے ہو یار آپ،
کون کون ہے رافضی عالم؟ نام خالی بتا دینا، ضرورت پڑے گی تو ان کی کتابیں بھی آئیں گی سامنے ضرورت کے ٹائم پہ، ورنہ فالتو کیا پڑھ رہا ان کی کتاب؟ ہمارے یہاں اتنی کتابیں موجود ہیں، وہی پڑھے تو کافی ہے ہمارے لیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہماری کتابیں ہمارے لیے اتنی کافی ہے، ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے بہت لکھا ہے یار، بہت کچھ سرمایہ چھوڑا ہے، بڑا سرمایہ چھوڑا ہے۔ کیا ان کے عالموں میں سے دیکھو، ایک کا نام تھا مفید، رافضی عالم ہے، اس نے بھی تسلیم کیا کہ قرآن محفوظ ہے۔ ایک اور عالم ہے جس کا نام سید مرتضی علی ہے، اس نے بھی تسلیم کیا کہ قرآن محفوظ ہے۔ شیخ صدوق نے تسلیم کیا، شیخ توسی نے تسلیم کیا، طبرسی نے تسلیم کیا، ملا محسن باقری نے تسلیم کیا ہے، سید شرف الدین موسوی نے تسلیم کیا ہے۔ یہ وہ رافضی اور شیعہ عالم ہیں جن لوگوں نے کہا کہ قرآن جیسے اللہ نے اتارا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت ہی فرمائی، قرآن محفوظ ہے نا؟ تو اب اگر کوئی قرآن کو کمی بیشی کہنے والا کہے تو وہ کافر ہوگا یا سنی ہوگا؟ ابے پہلے ایمان والا ہی نہیں ہوگا، سنی کہاں سے ہو جائے گا؟ جو ایمان والا ہوگا وہی تو سنی ہوتا ہے، ہاں؟ اب اسی دوسرے پوائنٹ میں حالات آگے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں یا مولا علی کرم اللہ وجہہ، یا کسی غیر نبی کو انبیاء سابقین علیہم السلام سے کسی سے افضل بتائے، کافر و مرتد۔ میرے پاس بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں رافضی عالموں کی، چاہے وہ شہنشاہ ہو چاہے جو ہو، کئی ویڈیوز موجود ہے جس نے تسلیم کیا ہے کہ ہم حضرت علی کو حضور کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، حضور کے بعد سب سے انبیاء سابقین سے بھی افضل مانتے ہیں، موجود ہے۔ بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ ارے ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں شرمانے، زور سے بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ انبیاء کی برابری، ان کا بھائی آیا وہ کہتا ہے کہ نبی کے برابر امتی ہو سکتا ہے، ارے رافضی کہتا ہے علی حضور کے بعد سب سے افضل۔ اور میں نے ان کے آرٹیکل کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ لوگ کیا دلیلیں لے کر کے آتے، پاگل پنتی والے۔ آیت تطہیر لے کر کے آئے، آیت تطہیر، ارے آیت تطہیر اگر لاتے ہو تو خالی حضرت علی کو کیوں کہہ رہے ہو افضل تمہارے بقول؟ حضرت علی کو کیوں کہتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے تو اس میں حضرت حسن کو بھی شامل فرمایا ہے، حضرت حسین کو بھی تو شامل فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بھی تو شامل فرمایا ہے۔ ارے آیت تطہیر لالا ہی ہے تو آیت تطہیر کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ازواج مطہرات، ہم مومنوں کی ماں کو شامل فرمایا ہے، تو ان کو کیا کہو گے؟ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ لیکن آیت تطہیر پیش کے بڑی ہنسی آئی۔ ایک اور سنیں تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک حدیث تاریخ ابن عساکر کی اس نے پیش کی، حدیث پیش کی، کیا کہتا ہے معلوم؟ کہ انہوں نے فرمایا علی تم اور میں ایک ہی درخت سے پیدا ہے۔ کہا دیکھو ایک ہی درخت سے، اس لیے حضور حضرت علی افضل ہے جیسے حضور افضل ہے۔ ہم کہیں گے پاگل کہیں کے، ایک ہی درخت سے پیدا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو سلسلہ عبد المطلب تک آیا، اس درخت کے سلسلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو بھی پیدا فرمایا ہے اور ہمارے نبی آقا کائنات کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو ایک ہی درخت سے ہوئے کہ الگ الگ ہوئے؟ زور سے بولو نا یار، ایک ہی درخت سے، لیکن پاگل پنتی ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلائے چھین لیتا ہے۔ تو حضرت علی کو انبیاء سابقین سے یہ لوگ افضل کہتے ہیں، اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ ہاں اب یہ امتی اگر بڑھائے تو بھی لفڑے میں آئے۔ اور اس سلسلے میں ڈائریکٹ ہم اپنے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا نبیوں سے کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ رسولوں سے کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ تو ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ ہم ایک بار بتا چکا ہوں نا، ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چنا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ یار۔ اگر جانور بنا دیے جاتے تو ہو سکتا ہے کوئی بولتا، ہو سکتا ہے اماں ہوتے، سمجھے کہ نہیں؟ کچھ کسی کے اماں ہوتے، جانور بنائے جاتے، ہو سکتا ہے ابا ہو جاتے، نہیں، لیکن جانور جانور ہی ہے، کسی کے بولنے سے وہ انسان سے افضل نہیں ہو جائے گا۔ جانور جانور ہے، جانور جانور ہے، ہاں جس پر اللہ کا خاص کرم ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ افضلیت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جی تو جانور ہے، جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے جب چنا تو ایک مخلوق کو بنایا، اس مخلوق کو حضرت انسان کہا جاتا ہے،
اور حضرت انسان میں سارے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جب چنا ہے تو ولیوں کی جماعت کو بنایا ہے، اور جب ولیوں میں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو نبیوں کی جماعت کو بنایا ہے، اور جب نبیوں میں اللہ نے چنا ہے تو رسولوں کو بنایا، اور جب رسولوں میں چنا تو مرسل کو بنایا، اور جب مرسل میں چنا تو مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ مصطفیٰ ایک ہے، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ سمجھ رہے نا؟ تو اگر کوئی کہے کہ غیر نبی نبی سے افضل ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہاں، اب امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے عمل میں تو لفڑے میں یہو آ گیا، سمجھے نا؟ اب حضور سے ہی ڈائریکٹ پوچھتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی عاجزی انکساری تھی، اللہ اکبر، عاجزی انکساری سرکار کے اندر بہت زیادہ تھی، کیونکہ عاجزی انکساری کرنے والے کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، سب کو نہیں۔ دنیا سوچتی یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں نہیں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ نہیں، آپ اپنے بارے میں غور کریے نا، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا میں پیچھے کیوں ہوں یا آگے کیوں ہوں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے۔ کوئی کسی سے جلتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے تو آدمی غور کرے وجہ کیا ہے کہ یار یہ آگے جا رہا ہے میں پیچھے آ رہا ہوں۔ تو ایک کسوٹی ہمیشہ یاد رکھنا، جو آدمی انا میں رہتا ہے، نالائقی میں رہتا ہے، شرارت میں رہتا ہے، برائیوں کے دلدل میں پڑا رہتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے جھکتا ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اور اللہ کے لیے جو جھکتا ہے، اللہ کے لیے شریعت پہ عمل کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے جو کرتا ہے تو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ بلندی عطا فرمائے تو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہاں، زور سے یہ ایک کسوٹی ہے، ہر آدمی کے بارے میں غور کر لینا۔ کسی کو لگے یہ آگے جا رہا ہے میں پیچھے کیوں، تو وجہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنی خامیاں تلاش کریں۔ اگر خامی نہیں نظر آتی ہے تو بس ایک چیز سمجھ لیں کہ اللہ امتحان لے رہا ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، کم سے کم اس قابل تو ہوا کہ اللہ امتحان لے، ورنہ کہاں اللہ کا امتحان، کہاں بندہ حقیر، ایک دم چھوٹا ذرہ ناچیز، لیکن اللہ امتحان لے رہا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، میں ایمان والا ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور امتحان لے رہا ہے، صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ بشارت بھی عطا فرمائے گا، خوشخبریاں بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی انکساری فرماتے تھے۔ دیکھو دین کے لیے حضور نے پتھر بھی تو کھایا، ہاں، دین کے لیے کوئی پتھر کھائے، ارے دین کے لیے جملہ تو کم سے کم کھا لو، بولے اگر بول دیں گے حق تو لوگ کیا بولیں گے، بولنے تو جو بولنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولے تھے؟ جیسے حضور نے حق بول دیا کہا جادوگر ہے، جیسے حضور نے حق بول دیا تو کہا کاہن ہے، جیسے حضور نے حق بول دیا تو کہا اپنی طرف سے قرآن بنا کے پیش کرتے ہیں، جیسے حضور نے حق بول دیا اسے پتھر چلانا شروع کر دیا۔ لیکن تمہارے پتھر چلانے سے مصطفیٰ رکے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا جلوہ بلا کر کے مصطفیٰ کو دکھایا ہے۔ حق بولو، اللہ تعالیٰ بڑی بلندی عطا فرمائے گا، جس کو جو بولنا ہے بولتا ہے، اور بول کر کے کوئی وہ ہم کو خراب نہیں کرے گا، تم کو نہیں خراب کرے گا، وہ بول کے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ آخرت خراب کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی انکساری فرماتے تھے۔ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جاء رجل من الیہود الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد لطم وجہہ، کہتے ہیں کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہودیوں کو بھی معلوم ہے انصاف کہاں ہوگا، وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہودی آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جس کے چہرے پہ مارا گیا تھا، وہ مارا گیا تھا۔ اس نے آ کر کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کا نام لے کہ نہ لے، تو فقہاء نے فرمایا حضور کا نام مت لو، حضور کا نام مت لو۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہنا ہے تو کہو یا رسول اللہ، اور اگر کوئی حوالہ پوچھے تو بتا دینا، شعب الایمان تیسرا حصہ کتاب و تعظیم النبی کے اندر امام بہقی نے لکھا ہے کہ حضور کا نام مت لو، کہنا ہے تو کیا کہو، کہنا ہے تو کیا کہو یا نبی اللہ، اس کے اندر لکھا ہے، میں نہیں کہتا، امام بہقی کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم امام بہقی کے طریقے پہ چل رہے ہیں خالی، ہاں یا رسول اللہ انظر حالنا، جی انظر کا حکم تو اللہ نے دیا اور یا رسول اللہ کہنے کا حکم امام بہقی نے دیا، ہم نے دونوں ملا کر کے کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا، سمجھے نا؟ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، ملایا ہے خالی، بس ملایا ہے، چائے بھی جائے، شکر بھی جائے، چائے پتی بھی جائے، پانی بھی جائے، دودھ بھی جائے، ہم نے ملایا ہے، ہم نے ملایا ہے،
سمجھ رہے کہ نہیں جی؟ جو جز حلال ہوتا ہے جب تمام اجزاء حلال ہو جائیں تو اس کا مرکب بھی حلال ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کا مرکب بھی کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے جی۔ تو یہودی آیا تو حضور کو یا محمد کہا، تو علامہ علی قاری نے فرمایا کہ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور یہ ایک صفتی معنی بھی رکھتا ہے، وصفی معنی رکھتا ہے۔ وصفی معنی کیا مطلب ہے؟ یا محمد یعنی وہ ذات جس کی خوب تعریف کی جائے، زور سے اور خوب تعریف کی جائے۔ ارے خوب تعریف کی جائے کون کرے گا؟ ارے مخلوق تو کر ہی رہی ہے۔ آقا فرمائے میں پتھر کو بھی جانتا ہے جو مجھے سلام کرتا ہے۔ مخلوق اللہ کی دوسری مخلوق کر رہے ہیں لیکن انسان میں بھی تو خوب کریں گے۔ کہا حمد سے بنا ہے محمد، حمد تو اللہ کی ہوتی ہے نا، حمد تو اللہ کی ہوتی ہے نا، محمد کیسے آ گیا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جس صفت کو جو چاہتا ہے، جس صفت کو اپنے محبوب کو عطا فرما دیتا ہے۔ چاہا تو رؤوف دے دیا، چاہا تو رحیم دے دیا، چاہا تو غفور دے دیا، چاہا تو رؤوف دے دیا۔ جو صفت اللہ نے چاہا اپنے محبوب کو عطا فرما دیا اس کو، اور دینے سے ختم نہیں ہوا اللہ کے پاس، دینے سے بندے کا بڑھتا ہے۔ زور سے یار، اللہ کی راہ میں ایک دو تو کتنا ملتا ہے؟ کہا ایک دو تو کہیں آیا 10 ملتا ہے، کہا ایک دو تو کہیں آیا 70 ملتا ہے، کہیں آیا قرآن کے اندر کہیں آیا کہ 100 ملتا ہے، کہیں آیا 700 ملتا ہے، اور کہیں آیا اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا۔ کہا جب بندہ اللہ کے لیے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نہیں دیتا، کئی عطا فرماتا ہے۔ تو جو پروردگار بندوں کو یہ تعلیم دے رہا ہو، سوچو اگر وہ عطا فرما رہا ہو تو کیا کمی آ جائے گی؟ ارے اس کے خزانے قدرت میں کس چیز کی کمی ہے یار؟ اس نے اپنے محبوب کو ایسا بنا دیا، کس بات کی کمی ہے؟ آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، خدا تیری گلی میں، مصطفیٰ کو جب ایسا بنا دیا تو سوچو اللہ تعالیٰ کے خزانے قدرت میں کتنا مال ہوگا، اس کی رحمت کتنی وسیع ہوگی جی۔ تو یہودی آیا تو معنی وصفی ہے، تو کہا یا محمد یعنی وہ ذات جس کی خوب تعریف کی جائے۔ ان رجلا من اصحابک من الانصار لطم فی وجہی، کہ آپ کے ایک انصاری صحابی نے میرے چہرے پہ مارا ہے۔ حضور نے ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کر دیا کہ لا اس کو پٹائی لگے گی، یہ ہے آقا علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا کہ کوئی کسی کے بارے میں بولتا تو حضور تحقیق فرماتے۔ ہماری طرح تو نہیں کہ بس ایسے بول دیے تو بول دیے، ان کے بارے میں بول، پہلے تحقیق کرو، آپ تحقیق کریے حقیقت کیا ہے، حقیقت تک جانے کی کوشش کریں آپ، ورنہ بدگمانیوں کا شکار انسان بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ کہا یہ صاحب مسجد میں نہیں دکھے تو بولے نماز ہی نہیں پڑھے ہوں گے، ایسا میں نے سمجھ رہے نا، نماز ہی نہیں پڑھے ہوں گے۔ ارے ضروری تھوڑے نہیں کہ مسجد میں نہیں آیا تو آدمی نماز نہ پڑھا ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت رہا ہو کہ آدمی وقت جا رہا ہو، مسجد آئے گا، نماز کا ٹائم ختم ہو جائے تو بندے نے گھر ہی میں نماز پڑھ لیا۔ اسے حسن ظن تو رکھو، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو تحقیق کر لو، لیکن تحقیق نہیں، بس دماغ میں بات بیٹھ گئی تو پھیلانا ہے پوری دنیا میں۔ اللہ نے نماز فرض کیا ہے، اگر وقت جا رہا ہے تو جہاں پر جگہ مل جائے وہیں پر نماز کو پڑھ لیا جائے، یہ مسئلہ ہے شریعت کا، جہاں پر وقت مل جائے۔ لیکن آقا علیہ السلام تحقیق فرماتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا چہرے پہ مارا اس نے، حضور نے فرمایا ادعو، بلاؤ اس کو، بلاؤ۔ وہ صحابی آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لما لطمت وجہا، کہ اس کے چہرے پر آپ نے مار دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مارنے کی وجہ کیا تھی؟ انی مررت بالیہود فسمعت یقول والذی اصطفى موسیٰ علی البشر فقلت وعلی محمد وَأَخَذَتْنِي غَضَبَةٌ فَلَطَمْتُهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان صحابے نے کہا سرکار میں یہودیوں کی جماعت کے بعد سے گزر رہا تھا، اس آدمی کو میں نے بات کرتے ہوئے دیکھا، یہ آدمی بات کر رہا تھا کہ اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ کو سارے انسانوں میں سب سے افضل بنایا، موسیٰ کو سارے انسانوں میں افضل بنایا، تو میں نے کہا ہمارے نبی سے بھی افضل بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل بنایا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ فرماتے مجھے غضب آ گیا، غصہ آ گیا، میں نے وہیں پہ زوردار چاٹا مار دیا، وہیں پہ زوردار، زور سے بولو یار، کیا عظمت ہے یار، کیا حمیت ہے، کیا غیرت ہے کہ خالی کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، چڑاک سے مار دیا۔ تجھے نہیں معلوم ہے میرا نبی تو وہ نبی ہے جس کے امتی ہونے کی تمنا موسیٰ بھی کرتے ہیں، میرا نبی وہ نبی ہے جس کے امتی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری ٹائم کے لیے مشخص فرما لیا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو میرا نبی تو وہ نبی ہے، مار دیا میں نے زوردار چاٹا۔
تو آقا علیہ السلام عاجزی انکساری کے طور پہ فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، انبیاء پہ انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت نہ دیا کرو. یہ آقا کی عاجزی انکساری ہے. ورنہ میرا رب فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ارے یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بلند کر دیا ہے، ان میں سے کچھ وہ جن سے ہم نے بات کی ہے، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض وہ جن کو درجہ بلند کیا ہے، جن کو درجہ بلندی عطا فرمائی اللہ نے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا نبی ہے جس کو اللہ نے درجہ بلند کر دیا. بریلی کا تاجدار کہے سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی. سمجھے گی نہیں آپ؟ تو آقا کی عاجزی انکساری کا فضیلت مت دینا. دیکھو حضور نے کہہ دیا مجھے فضیلت مت دینا، یہاں تو حضرت علی کو نبیوں پر فضیلت دینے کی کوشش ہے. کوشش کیا بلکہ دی جا رہی. بتائیے حضرت علی کو جو کہے انبیاء سابقین سے افضل ہے، وہ ایمان والا ہے کہ کافر ہے؟ ایک آواز میں زور تک، وہ کافر ہے جو حضرت علی کو انبیاء سابقین سے افضل کہے. کیونکہ انبیاء سابقین سے افضل اللہ نے جس کو بنایا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی. پھر اس کے بعد آقا عاجزی انکساری کے طور پہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے معلوم؟ فإن الناس يسعقون يوم القيامة. حضور نے فرمایا قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے خبروں میں سے، پھر اٹھیں گے. اس کے بعد تو جو سب سے پہلے اٹھے گا وہ کون ہوگا؟ زور سے یار، ہمارا نبی. قبر سے سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ ہمارا نبی. جی تو حضور نے فرمایا سب بے ہوش ہوں گے. فاکون اول من یفیق، جتنے لوگ ہوش میں آئیں گے ان میں سب سے اول میں رہوں گا. زور سے آپ. اچھا اول بتا دیے کہ اول میں رہوں گا. کون اول رہے گا؟ آگے کا جملہ قابل غور ہے اس لیے بولا. اول کون؟ ہمارا نبی. ہم جس کے غلام، وہ ہمارا نبی سب سے پہلے ہوش میں آئے. اس کے بعد آقا فرماتے جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا میرے بازو میں موسیٰ کھڑے ہوں گے. موسیٰ کھڑے ہوں گے عرش کے ستون کو پکڑ کر. کس کو پکڑ کر؟ عرش کے ستون کو پکڑ کر. فلا ادری افاقا قبل ان جزیا بساقت الطور. حضور نے فرمایا نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا جو طور میں بے ہوشی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں فرمایا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کی عاجزی انکساری ہے، ورنہ آپ نے تو پہلے ہی فرما دیا قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے، جو سب سے پہلے ہوش میں آئے گا آقا فرماتے وہ کوئی اور نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ہوش میں لائے گا. آقا نے تو خود فرمایا اول پہلے کو بتاتا ہے. اگر اس سے پہلے بھی کوئی ہو تو اول نہ رہے گا، اس کی بدایت پر کلام ہو جائے گا. تو آقا نے تو خود اشارہ فرما دیا. تو اب غیر نبی کو نبی سے افضل بتانا صحیح رہا کہ کفر رہا؟ جی اس کے علاوہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال ہوا، حضرت علی سے ڈائریکٹ سوال ہوا. پہلے وہ حدیث لے لیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. محمد ابن حنفیہ. محمد ابن حنفیہ کون ہے معلوم؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں. کیا طبیعت سست ہو رہی؟ کیا اگر سست ہو رہی تو جنت میں لگاؤ یار. ایک بار اور لگایا. جی تو محمد ابن حنفیہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد انہوں نے کئی شادیاں کی. ان میں سے تھے محمد بن حنفیہ، جن کی والدہ کا نام حنفیہ، انہی نسبت سے ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے. کہا قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے کہا. اب محمد بن حنفیہ کے والد کون؟ حضرت علی ہے کہ نہیں ہے نا؟ کس سے پوچھا؟ حضرت علی سے پوچھا. ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں حضور کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ حضور کے بعد تو ابو بکر سے. حضرت علی کہتے ابو بکر. حضور کے بعد جس کو اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے. حضرت علی تو خود کہتے ہیں اگر غیر نبی پہ فوقیت دے تو پھر ابو بکر کا مسئلہ آئے گا، حضرت علی کا فتویٰ لفڑے میں آ جائے گا. حضرت علی خود کہہ رہے ہیں تو نبی کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر سوال ہوا، کہا اس کے بعد کون؟ کہا ثم عمر، پھر عمر ہے. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا اس ڈر سے کیا پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے، اس لیے میں خاموش ہو کر کے میں نے کہا ثم انت، عمر کے بعد آپ کا مقام ہوگا. حضرت علی کہتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، ارے میں مسلمانوں کا خالی ایک فرد ہوں. یہ بھی عاجزی انکساری ہے یار.
یہ بھی عاجزی انکساری ہے یار. اس لیے بتائیں آقا علیہ السلام سب سے افضل اور حضور کے بعد سارے نبی ہیں. سارے نبی ہیں. سارے نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل مقام ابوبکر صدیق کا ہے. اس کے بعد کس کا ہے؟ اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا. خود آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا, کہتے ہیں کنا نخیر بین الناس, یہ زمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی حدیث پاک, کہتے ہیں ہم لوگ حضور کے زمانے میں فضیلت دیتے تھے تو کہتے تھے فنخیر ابا بکر, سب سے افضل ابو بکر ہے. بہت سی لوگ بولتے ہیں سب سے افضل ابو بکر. اور بکر کا معنی ہی بتا چکا ہوں میں. صبح کی جو پہلی گھڑی ہوتی ہے اس کو بکر کہا جاتا ہے, اور پہلی گھڑی والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے. ابو بکر کے بارے میں دو معاملے کلیئر ہوتے ہیں. پہلا معاملہ ابو بکر کہہ کے یہ بتا دیا گیا کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بکر مانے کا دن کی پہلی گھڑی کہا. جب مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا تو جہالت کا دور ختم ہوا, پہلی گھڑی طلوع ہو رہی ہے. جو پہلی گھڑی میں ایمان لایا ہے وہی ہے جسے ابو بکر کہا جاتا ہے. تو ابو بکر کا لفظ ابو بکر کے پہلے ایمان لانے پہ بھی دلالت کر رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی ابو بکر ہیں, اس کے بعد کہتے تھے کہ عمر بن خطاب ہیں, اس کے بعد عثمان بن عفان ہے. تو دو پوائنٹ ہو گئے. پہلا پوائنٹ کیا ہوا؟ سر سید احمد علی گڑھی, اور اس کے ماننے والے کیا ہیں؟ زور سے بولیے. ہاں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اعلیٰ نے لکھا کہ جو قرآن کو ناقص و ادھورا کہے وہ کیا ہے؟ اسی میں ایک پوائنٹ اور بڑھا دیا. وہی دوسرے میں کیا کہا؟ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یا کسی غیر نبی کو انبیاء سابقین سے افضل بتائے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ دو پوائنٹ ہو گئے. تیسرے پوائنٹ پہ آئے, ایک بار اور زور سے درود پاک پڑھ لیں یار. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ رافضی کیا کہتا ہے امور شرین کے اندر؟ دیکھا ہوگا اس میں بہت سارے ہیں, میں نے خود سنا ہے, کیوں کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے انہیں کافر کہہ دیا, ابو بکر کو کافر کہہ دیا معاذ اللہ. ابو بکر کی شان میں گستاخی, عمر کی شان میں گستاخی, اور نسبت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات کی طرف. شرم نہیں آتی نالائق ہو؟ جب حدیثیں گڑ رہے تھے تب تو شرم آئی نہیں ان کو نالائق ہو. اور بتایا جا چکا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے کبھی خنزیر ہو جاتا ہے, وہ کبھی کتا ہوتا ہے اور کبھی بندر ہوتا ہے. یہ مخدوم پاک علیہ رحمہ کا قول ہے نا, بتایا جا چکا ہے نا جی. تو اب حالات فرماتے سنو. تیسرا پوائنٹ رافضی تبرائی. تبرائی جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں, نہ وہاں سنتے ہیں آپ, دیکھنا کبھی نہ کبھی صحابہ کی شان میں گستاخیاں پھٹ سے ہو جاتی ہیں, پتہ بھی نہیں چل پاتا. سمجھ رہے نا, جو سننے والا ہے وہ سمجھتا ہے. ابھی اسی دن بتایا نا دمادم مست قلندر کیا کیا, تو لوگ فلاک سے بولیں گے دمادم مست قلندر علی دا. گستاخی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت علی کا پہلا نمبر ہے کہ دمادم مست قلندر صدیق دا پہلا نمبر. تو پتہ بھی نہیں چل پاتا ہم لوگوں کو. ایسے انداز میں شہد میں ہم کو زہر پلایا جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل پاتا. حضرت علی کی محبت ہماری گھٹی میں پلائی گئی, پہلے بتا دے رہا ہوں میں. ان کے گھرانے کی محبت ہماری گھٹی میں پلائی گئی ہے. اسی لیے تو حضرت علی نے جو فکر رکھا تھا کہ گرامر مولانا کورس کا جو پڑھے گا حضرت علی کی فکر کو دور کرے گا. ہم لوگ مولانا بنے اسی لیے کہ حضرت علی کے مشن کو آگے بڑھائیں, حضرت علی کے مشن کو آگے بڑھائیں. ہم تو حضرت علی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں نا جی, حضرت علی کا مشن ہے یہ. تو کہتے ہیں رافضی تبرائی فقہا کے نزدیک کافر ہے. فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ کافر ہے. اور اس کے گمراہ بدعاتی جہنمی ہونے پر اجماع ہے. جہنمی ہونے پہ کیا ہے؟ اجماع, کیونکہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. اب بتاؤ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو سفیان صحابی ہے کہ نہیں؟ حضرت ہندہ صحابیہ ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی کے برابر ان کا مقام ہے. ہم حضرت علی کی برابری دلا بھی نہیں سکتے, کیونکہ کہاں حضرت علی کہاں یہ, لیکن صحابی ہیں. زور سے بولو نا, ارے مسلمان تو ہے نا, پھر کہا صحابیت میں سب برابر, لیکن حضرت علی کو مصطفیٰ نے بلند کیا تو وہ بلند ہے. امیر معاویہ کو مصطفیٰ نے کہا اے معاویہ اللہ تعالیٰ تم کو رہنما اور ہدایت یافتہ بنا دے.
तिरमिज़ी की हदीस है। तो हज़रत अली ने आका अलैहि सलाम ने हज़रत मेरे मुआविया की शान में दुआ की। अब एक बात बता दूं यहीं पे, कुछ लोग नालायकी करते हैं, हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी, हज़रत अबू सुफियान की शान में गुस्ताखी, हज़रत हिंदा की शान में गुस्ताखी। याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे सहाबा से जन्नती होने का वादा किसने किया है? जोर से बोलिए, अल्लाह ताला ने। किसने? जोर से बोलिए, किसने? कहाँ किया? कुरान में ना, उसी कुरान में जिसको अल्लाह ने महफूज कर दिया है। जोर से बोलो। अब राफसी इसीलिए नालायकी करता है कि कुरान महफूज नहीं रहा, क्योंकि कुरान सहाबा की जन्नती होने की शहादत देता हुआ नजर आता है। तो कहा जब शहादत दे रहा है तो खत्म करो इसको। कहा तुम किसके दम पे बहुत उछलते हो, बहुत उछलते। बोले ये किताब नाजुल बलागा, बस हम कहेंगे पूरी पढ़ लो और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के बहुत सारे मामला उसी किताब से हल हो जाएंगे। जोर से आम। इसलिए सुनी हुई बातों पे मत जाए, पढ़ी हुई बातों पे जाए। सुनी हुई बात, आका ने फरमाया आदमी के झूठे होने के लिए इतना काफी है कि वो हर सुनी हुई बात को बयान कर दे। समझ में आया ना? तो सारे सहाबी क्या हैं? जोर से बोलो, क्या हैं? क्या हैं? हाँ, हवा जैसी चल रही है चलने दो, हमको उसकी परवाह नहीं है। हम तो उसी हवा को सलाम करते हैं जो हवा मदीना तैयबा से होकर के गुजर रही है। तो हमारा नजरिया वही रहेगा जो मदनी नजरिया है, मुस्तफा ने जो नजरिया दिया है। समझ ना? तो सारे सहाबा क्या हैं? जन्नती। ईमान लाने से पहले जितने भी गुनाह हो, चाहे जितने बड़े गुनाह हो जाए, जैसे ईमान लाया, अरे कुफ्र से बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? शिर्क से बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? अरे कुफ्र और शिर्क जैसे ही कलमा कोई बंदा पा लेता है, अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क के गुनाहों से उसे नजात अता फरमा देता है। अरे जब कुफ्र और शिर्क माफ हो सकता है तो दूसरे गुनाह तो बदरजा वाला माफ होंगे यार। समझ रहे कि नहीं आप? तो ईमान की अजमत को समझा ही नहीं नालायकों ने जी। अब आइए, आका अलैहि सलाम ने अपने सहाबा के बारे में क्या कहा, एक हदीस खाली पेश करूंगा बस। मेरा नबी फरमाता है, अबू सईद खुदरी से रिवायत है, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गालियां मत देना, बुरा भला मत बोलना। कौन कह रहा है? जोर से बोलिए, कौन कह रहा है? हमारा नबी कह रहा है जिसका हम कलमा पढ़ते हैं। मेरे सहाबा को गाली मत देना। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ला उहदिन ज़हबा मा अदराका मुद्दा अहदी वला नसीफ़हु। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई एक उहद की पहाड़ी के बराबर सोना खर्च करे तो मेरे सहाबा के एक मुद या उसके आधा खर्च करने की बराबरी नहीं कर सकता है। समझ रहे ना? सहाबी का एक फेल उम्मती कितना भी चाहे कर ले, उसके बराबरी नहीं कर सकता है। तो सहाबा की ये शान है। कहा ये मकाम क्यों मिला है? कहा ईमान की हालत में मुस्तफ़ा को देखने की वजह से मिला है, ईमान की हालत में मुस्तफ़ा से मुलाकात की वजह से मिला है। समझ रहे ना? तो 3 पॉइंट हो गए। अल्लाह ताला हम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए, इन बातों को आम करने का जज्बा